باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم والہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا بالقاسم الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھنا بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چند سال پہلے میں نے یہ مجلس خطاب کی تھی آپ مومنین کے درمیان. تب نسیم بھائی اتنا مجمع نہیں ہوا کرتا تھا، بہت مختصر سا مجمع سامنے تھا، اتنا ہی. مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ مسجد میں چونکہ جگہ کم ہے، جو اس وقت مجمع میرے سامنے ہے وہ صرف 10% ہے، چونکہ جگہ نہیں ہے. تو شاید مسجد کے باہر 90% مجمع جو سارے علاقے سے آیا ہوا ہے اور ساری جگہ سے. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا ہر اس شاعر سے، ہر اس پیش خوان سے، ہر اس مولا کے مداح سے جس کی خواہش ہوگی اس وقت کچھ پڑھنے کی. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ثواب میں سے اسے شریک کروں. آپ جانتے ہیں کہ ممبر اور مائک دیکھ کے میرا دماغ خراب نہیں ہوتا ہے، تو میں آپ کے وقت کا، آج کی رات کا، آج کی شب پورا خیال رکھوں گا. مجھے یہاں سے مجلس پڑھ کے دلی بھی جانا ہے اور دلی مجھے پہنچتے ہی قریب 4 ساڑھے 4 بجے تقریر کرنی ہے. آپ اپنی اپنی گھڑی دیکھ لیجئے، 12 میں 20 منٹ کم ہے. میرے خیال سے یہی کوئی 2-4 منٹ آگے پیچھے. میرے پاس 30 سے 35 منٹ میکسیمم ہے پڑھنے کے لیے. یہ رات کچھ نہ سننے کی ہے نہ کچھ پڑھنے کی ہے، یہ بس زینب کو غصہ دینے کی ہے. مجھے واقعاً چاہے وہ ہمارے علماء برادران میں سے چاہے وہ خطبہ، یقین جانیے اگر جوگی پور میں کسی نے خلوص سے 20 منٹ پڑھا ہے، اس کی خطابت کی اور علمیت کی زندگی سدھر جائے گی. یہ میں مولویوں کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ اپنا عقیدہ اس سے بھی بلند رکھیے. اور یہاں اگر کسی مجلس میں آپ نے خلوص سے بس حسین کے لیے شرکت کی ہے، اس لیے نہیں کہ مولوی آپ کے علاقے کا ہے یا انجمن کا ہے یا خطیب آپ کا ہے یا شاعر آپ کا ہے یا ذاکر آپ کا ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کے لیے نعرے لگانا نہیں. آپ بس اور بس حسین کے لیے اگر بیٹھے ہیں، ایک بار اگر جوگی پور کی آپ نے پوری زندگی میں زیارت کی ہے، یقین جانیے گا دنیا کے کسی بھی ترم خاں کے پاس آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت آہستگی سے 2-4 باتیں، مولا کے 2 قول اور ربط مصائب اور مجلس تمام کروں گا. آنسو آپ کو بھی بہانا ہے، آنسو مجھے بھی بہانا ہے. بھائی نسیم بھائی نے اعلان کیا، یقیناً ایک بہترین شخصیت ہیں اور مولا جسے زیارت کے کام پہ لگا دے، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ مولا نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا. وہ اپنی بارگاہ میں کسی کو نہیں بلاتا جب تک کہ اس کی نسل پاک نہ ہو، اس کی اصل پاک نہ ہو، اس کی ذات پاک نہ ہو. بہت بڑی بارگاہ ہے مولا کی، بہت بڑی بارگاہ ہے.
یہ میرے اور آپ کے، میں کل میرٹھ میں بھائی مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا میں آپ کے سامنے 20 منٹ عقل اور نیابت پہ بات کروں گا، مگر بس تھوڑا سا ایک مولا کے فضائل کا ایک گوشہ ذہن میں آ گیا، اس لیے کہتا ہوا چلوں۔ دیکھیے، دنیا کا ہر انسان، میرے خیال سے جوان کافی پڑھے لکھے ہیں، سب ایڈوکیٹڈ ہیں الحمدللہ، دنیا کا ہر انسان سائنس کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آرٹس والا بھی سائنس کو پسند کرتا ہے، چاہے بھلے نہ پڑھ پائے، پسند ضرور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ سائنس صرف بیان نہیں کرتی بلکہ اپنی تحقیق بھی پیش کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں کوشش کروں گا اتنی سادی مثال دوں کہ اگر میرے مجمع میں کوئی 7ویں کلاس فیل بھی ہے تو اس کی سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ سائنس ہمیشہ دعوے نہیں کرتی، اس کے ساتھ اوتھینٹک دلیل بھی دیتی ہے، مگر وہ ریزن اسی چیز کا دے پاتی ہے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ جو اس کی سمجھ سے پرے ہو اس کے وہ ریزن نہیں دے پاتی۔ اس نے بتایا کہ اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، تیرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس چھوٹے سے فلسفے کو سچائی نے یعنی پریکٹیکل لائف نے ثابت کیا۔ آپ برف میں نہیں تیر سکتے، حالانکہ وہ پانی کا ہی حصہ ہے، مگر سالڈ ہے، لیکوڈ نہیں ہے، تو آپ تیریں گے تو پانی میں ہی تیریں گے۔ بس میرے ساتھ رہیے گا، بس یہیں سے تقریر شروع کروں گا اور 15-20 منٹ میں پوری توجہ سے بات۔ اگر تیرنا ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت، اگر اڑنا ہے تو اس کے لیے ہوا کی ضرورت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو، سلیمان کا تخت آسمان پہ نہیں اڑتا تھا، ہوا پہ اڑتا تھا۔ میں ایک ایک چیز کو سمجھتے چلے جانا، یعنی سلیمان کا تخت اڑنا تو کمال ہے ہی، مگر اس کمال کے وجود کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ تخت اڑے گا جب ہوا ہوگی تب اڑے گا، مچھلی تیرے گی جب پانی ہوگا تب تیرے گی۔ گھر میں حسنین کے فاقے دیکھ، علم کیمیا کی وہ ماہرہ جسے معلوم تھا کہ کیسے سونا بنانا اور کیسے چاندی بنانا، چھوٹی چھوٹی 2 مچھلیاں بنا کر علی کے پاس کھڑی ہے، اسے بازار میں بیچائیں۔ گھر میں جو فاقے ہیں وہ کنڈیشن بدل جائے گی۔ یہی تو واقعہ آپ نے علماء اور خطبہ سے سنا ہے۔ علی نے کہا فضہ ذرا اسے غور سے دیکھو۔ اب جو فضہ نے اپنے ہی ہتھیلیوں پہ غور سے دیکھا تو پانی نہ تھا مگر مچھلی تیر رہی تھی۔ میں نے پوری مجلس صاحب کے سامنے پڑھ دی، اللہ کی قسم، یہ علی کی رات ہے۔ پانی نہ تھا مگر مچھلی تیر رہی تھی، یہیں تک آپ کو لانا تھا۔ دیکھیں کمال آل محمد کا یہ ہے، یہ ریزنز کو ہٹا دیتے ہیں۔ بھائی سمجھو میری بات کو، بھائی کشتی ہوگا تب پانی پہ چلو گے، مگر اگر یہ ساتھ ہیں تو کشتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہیں گے دریا میں راستہ ہو جائے گا۔ حیدری، یہ ایک لوتا نعرہ ہے، ٹھہرو بعد میں لگانا، 1 منٹ ٹھہر جاؤ، میں نعرے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب جملہ مکمل کر لو پھر سن لو، یاد رکھو تم اس نعرے سے زندہ ہو، یہ نعرہ تم سے نہیں، غور سے سننا۔ تمہارے دشمنوں نے اپنی گلی بنا لی، اپنا محلہ بنا لیا، اپنا شہر بنا لیا، اپنا ملک بنا لیا، مگر ایک نعرہ نہ بنا سکے۔ یہ ہے جملہ، ایک نعرہ نہ بنا سکے۔
عابد کا حالت عبادت میں تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. مولائی کا مولا کے نام پہ دونوں ہاتھ اس لیے اٹھانا ضروری ہوتا ہے کہ جب محمد نے غدیر میں پہلی بار حیدر لگایا ہاتھ اٹھے تھے. درود پڑھے محمد وآل محمد علیہ السلام. یہ آپ کا ہی مولا نہیں ہے، یہ کائنات کا مولا ہے. عقل اور نیابت. کوشش کروں گا 7-8 منٹ میں کچھ بیان کر پاؤں، چونکہ میں مصائب کا وقت نہیں ختم کرنا چاہتا. عقل کسی بھی پروفیشن میں چلے جاؤ، عالم ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا عاقل ہونا بڑی بات ہے. بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں. عالم ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنا، کیونکہ اگر عالم ہے اور عاقل نہیں ہے تو اس سے اپنا علم نہیں سنبھلے گا، وہ لوگوں کو کیا سنبھالے گا. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ مشورے کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مشورہ لیں گے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا، نہیں ان کے عقل میں اضافہ ہوگا، کیونکہ مشورہ انہیں صحیح گائیڈ کرے گا. بڑی آسانی سے 2-4 جملے. عقل، ڈاکٹر بہت اچھا ڈاکٹر ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عاقل نہ ہو. وکیل بہت اچھا وکیل ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عاقل نہ ہو. مولوی بہت اچھا مولوی ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا اگر عاقل نہ ہو. خطیب بہت اچھا خطیب ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا اگر عاقل نہ ہو. شاعر بہت اچھا شاعر ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا اگر عاقل نہ ہو. کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے جسے عرف عام میں نبی کہا گیا. یعنی اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو یہ سمجھیے کہ عقل جیسی نعمت جسے نبی کا عہدہ حاصل ہے بے معنی ہدایت وہ نہیں ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہے بھی تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. اب زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بس میرے ساتھ رہیے گا. عقل اتنی اہم چیز ہے. بہت بڑا آدمی ہے، 7 فٹ 2 انچ کا آدمی. کون نہیں چاہتا کہ گلی کے نکڑ پر ایک مضبوط آدمی سے ہاتھ ملائے اور دوست رہے؟ مگر جہاں کسی نے اشارہ کیا کہ مولانا ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ذرا خیال رکھیے گا، تو یہ بڑھتے ہوئے ہاتھ آپ کھینچ لیں گے. کہیں گے مولانا جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے وہ طاقتور ہو کہ نہ ہو، کیا فائدہ اس سے ہاتھ ملانے سے، کہیں ہم ہی کو نقصان پہنچا دیں. عقل بہت ضروری ہے. عقل، واپس کہہ رہا ہوں، عقل بہت ضروری ہے. اگر عقل ہے تو گنتی ہوتی ہے. اب ذرا دنیا سے شیعت میں آ جاؤ اور شیعت کی دنیا میں آ جاؤ. بھیا ہمارے یہاں تو اگر عقل نہیں تو ہم مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بھائی میرے ساتھ رہنا، یہی بس 2 جملوں میں تقریر ختم کر کے رکھتے ہیں صاحب. بھئی ہمارے ہاں تو اگر عقل نہ ہو تو ہم اپنے مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ہمارے ہاں تو سب سے پہلی شرط یہی ہے. ہم تو 4 رکعت کا بھی مولوی بیوقوف کو نہیں بناتے. بھیا سنو، ہمارے یہاں تو عقل کی اہمیت اتنی ہے کہ ہمارے یہاں
کاش میں سمجھا پاؤں، ہمارے یہاں جو مر جاتا ہے وہ بھی تمہارے زندوں سے بہتر ہوتا ہے. بھائی سمجھتے رہنا، ہمارے یہاں عقل بہت اہمیت رکھتی ہے. ہم مولوی نہیں بناتے، ہم مولوی نہیں مانتے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اگر عقل نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تجھے عربی بولنا آتی ہے کہ نہیں، تجھے فارسی آتی کہ نہیں، ہم یہ دیکھتے تیرا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر دماغ ٹھیک ہے تو پھر عربی بھی چلے گی اور فارسی بھی چلے گی. اگر دماغ ٹھیک نہیں ہے تو نہ عربی چلے گی نہ فارسی چلے گی. ہمارا معیار تو یہ ہے، ہمارا معیار تو یہ ہے کہ ہم ہذیان بکنے والے کو مولوی بھی نہیں سمجھتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیشہ کی سنی ہوئی چیز ہوگی تمہاری، مگر میں ایک نیا اینگل دے رہا ہوں. ہم مولوی بھی نہیں سمجھتے اسے جو گفتگو ایسی کرے کہ کوئی سن کے کہے بہکی ہوئی گفتگو ہے نا. میں غلط تو نہیں پڑھ رہا نا؟ اگری ہونا میرے ساتھ. ہم مولوی بھی نہیں بناتے اسے جس کی زبان ادھر سے ادھر چلی جائے، جس کی بات ادھر سے ادھر چلی جائے. مولوی تو چھوڑ دو، چلو قبرستان ہمارے مردے کو دیکھ لو. ہمارا عالم اس کے کاندھے کو پکڑ کے کہتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ. نہیں ابھی ٹھہرنا، آخری جملہ جب بولو تب نعرے لگانا. پوری توجہ. دیکھو ہمارا عقیدہ، تم اپنے عقیدے کو ہمارے عقیدے سے کبھی نہیں ملا سکتے، اس لیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارا عقیدہ تمہارے رسول کے لیے کیا تھا وہ تم جانو، پر دیکھو ہمارا عقیدہ ہمارے لائن اور مذہب اور اعتقاد کے لیے کیا ہے. چلو قبرستان، ہمارا عالم ہمارے مردے کے بازو پہ بازو کو، شانے پہ ہاتھ کو رکھ کر کہتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ. سنایا کسے جاتا ہے؟ جس کا کان ٹھیک ہو. سمجھایا کسے جاتا ہے؟ جس کا دماغ ٹھیک ہو. بھائی سن رہے ہو میری بات؟ جس کا دماغ ٹھیک ہو. مردہ ہے، عقیدہ دیکھو، دماغ ٹھیک ہو. سمجھایا کسے جاتا ہے؟ جس کا دماغ ٹھیک ہو. تمہارا عقیدہ کیا مقابلہ کرے گا ہمارا؟ کہ ہم اپنے مردے کا دماغ خراب نہیں مانتے تو محمد کا کیسے مان سکتے؟ مولا آپ لوگوں کو اپنی بارگاہ سے ناکام و نامراد نہ بیٹھائے. یہ رات بڑی عظیم ہے، بڑی بابرکت ہے، مگر ہمارا اصول ہے ہم آج رات صرف علی کے بچوں کو فرصہ دیتے ہیں. اور جس گھر پہ کھڑے ہو یقین رکھو کہ ان کی بارگاہ سے چاہے زمین والے ہوں چاہے آسمان والے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے. آدم کو عہدہ ملتا ہے، نوح کو عہدہ ملتا ہے، ابراہیم کو عہدہ ملتا ہے، انبیاء کو عزت اور احترام ملتی ہے. انبیاء یہ وہ گھرانہ ہے. پتہ ہے میں آپ کی حالت محسوس کر رہا ہوں. ان جوانوں کی آوازیں میرے کانوں تک آ رہی ہیں. لوگ رونے کو بے چین ہیں، اور صرف ہم رونے کو بے چین نہیں ہیں. اس درگاہ عالیہ نجف ہند کا ذرہ ذرہ رو کے مولا کی خدمت. ارد گرد کی ساری منزلیں مولا کو پرسا پیش کریں. آج یہ مقام جس دادا راجو کے خواب اور ان کے عمل سے وجود میں آیا، وہ بھی اپنی مرکت میں نہیں بلکہ مولا کی زمین کے پاس مولا کو پرسا دے رہا ہوں. میں
آپ جانتے ہیں ہر سال یہاں مجلس میں جب مولا موقع دیتے ہیں حاضر ہوتا ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل اسی شان سالانہ مجالس میں جتنا مجمع ہوتا ہے اسی شان سے عوام آئے ہیں. خدا اس قوم کو، خدا ان جوانوں کو، خدا ان ماتمی دستوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے. آج کی رات بہت بڑی رات ہے. سر پہ قرآن رکھ کر تم نے ابھی عمل کیا ہے، پر تمہیں کیا یہ بھی پتا ہے کہ جو قرآن تھا اس پہ ضربت لگا دی گئی ہے. ہاتھ جوڑ کر معافی میرے مولا، کمی رہ جائے تو معاف کرنا. مولا دنیا میں کوئی خطیب، کوئی ذاکر نہیں ہے جو کہ تیرے مصائب کو پیش کر سکے. علی ابن ابی طالب نے وہ 8 باتیں جو اپنے لیے بیان کی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کا مظلوم ترین شخص علی ابن ابی طالب، مظلوم ترین شخص. اتنا ظلم ہوا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مصائب سننے کو بے چین ہو رہے ہو نا؟ تمہیں آج سب کو پرسہ دینا ہے. آج زہرا کو پرسہ دینا ہے ان کے شوہر کا، حسنین کو پرسہ دینا ہے ان کے بابا کا، آج رسول خدا کو پرسہ دینا ہے علی بن ابی طالب. تھوڑی دیر کا وقت ہے، ہنسنے میں اپنی رات خراب مت کرنا، دوستوں سے گفتگو کرنے میں اپنی رات ختم مت کرنا. مسجد کے کسی کونے میں، امام بارگاہ کے کسی کونے میں بس اتنا کہنا، اے بی بی زینب تجھ پہ سلام ہو، اے بی بی ام کلثوم آپ پہ سلام ہو. کچھ نہ یاد آئے تمہیں، اگر کوئی خطیب کی روایت نہ آئے تمہارے ذہن میں، تو بس اتنا سوچنا کہ علی لیٹے ہوئے ہیں، سامنے سب آ کے مل مل کے جا رہے ہیں. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سید سجاد سے سائل نے سوال کیا، مولا تیرا صبر بڑا، مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے دادا کا صبر بڑا. سائل کہتا ہے مولا تیرے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا جبکہ عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھائے، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے جمع کیے، علی اکبر کے سینے سے بچی کا بل تیرے بابا نے نکالا، علی اصغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے کھینچا. مولا یہ بتائیں پھر علی کا صبر حسین کے صبر سے بڑا کیسے ہو گیا؟ سید سجاد بڑی دیر تک روتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا. میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں آئیں تو صحیح مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد آئیں. سائل کہتا ہے مولا وہ کیا فرمایا؟ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اس کے سامنے چھینی جائیں. یہ مصیبت آئی تو صحیح مگر بابا کی زندگی کے بعد آئی. میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ شہداء کی گردن ان کے سامنے کاٹی جائے. یہ مصیبت بھی آئی مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی. شام غریبہ آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مصیبت دیکھی وہ یہ تھی کہ لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹ دی گئی، فروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹ دی گئی، رباب کے سامنے دوبارہ علی اصغر کے لاشے کو زمین سے نکال کر سر کو تن سے جدا کیا گیا. تھوڑی دیر بعد گریہ کرنے کے بعد خاموش ہو کے فرماتے ہیں مگر انصاف کر، مگر انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی.
مگر انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا، محسن پہ محسن میرا شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ علی کی زندگی کی بڑی مصیبتیں ہیں، اس طرح نزدیک سے سمجھنا تاکہ مصائب سمجھ سکو۔ میں نے جناب سید عالمیان کی شہادت میں جملہ پڑھا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں۔ امام حسن نے کسی خطیب سے عالم خواب میں کہا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ وہ کہتا مولا تیرے سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں بتا تو کیا مصیبتیں پڑھتا ہے؟ وہ خطیب کہتا ہے مولا میں یہ مصائب پڑھتا ہوں کہ تیرے جنازے پہ تیر لگے، میں یہ مصائب پڑھتا ہوں کہ تیری میت جا کے واپس آئی، میں یہ مصائب پڑھتا ہوں تیرے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں مگر تو وہ مصیبت نہیں پڑھتا جو حسن کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت۔ وہ کہتا مولا آپ ہی فرمائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا، میری نظروں کے سامنے دروازہ جلایا جا رہا تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا، میری ماں کی پسلی ٹوٹ گئی۔ میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا، دروازے کے اس طرف میرا بابا گلے میں رسی۔ میں علی کے مسائل پڑھ رہا ہوں، میں تمہارے سامنے علی ابن ابی طالب کی مصیبت پڑھ رہا ہوں۔ میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا، میرے بابا کے گلے میں رسی تھی۔ میں نے دیکھا دھیرے دھیرے میری ماں زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، میں نے دیکھا میری ماں سے اٹھا نہیں جا رہا۔ یا علی کہہ کے زہرا کھڑی ہوئی، دھیرے دھیرے ہاتھوں کو اٹھایا، سامنے علی کھڑے تھے، دھیرے سے علی نے ہاتھوں کو جوڑا، اے رسول کی بیٹی بد دعا نہ کر، تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہاری اس آواز گریہ کو سلامت رکھے۔ یقین جانو مجلس میں تمہارا رونا، مجلس میں تمہارا رونا دیکھ کر، میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ سنا رہا ہوں، مجلس میں تمہارا رونا دیکھ کر سید سجاد کوہنیوں کے بل زمین پر جھک جاتے، اپنی گردن اٹھا کر تمہارے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کے کہتے چاہنے والے تو نے تو خطیب سے روایت سنی ہے، میرے اکبر کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے نہیں دیکھے۔ جزاکم اللہ۔ بس 2 منٹ دینا مجھے، 2 منٹ، مجلس تمام ہے، جا کے روزے میں پرسہ دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مجھے اس منبر کی قسم ہے میں لباس نہیں پہنوں گا، میں یہ امامہ نہیں پہنوں گا اگر تم نے خلوص سے علی سے بس یہ کہہ دیا مولا، مولا تجھے تیرے بیٹے کا پرسہ، اور اپنے مولا کے بیٹے سے چلتے ہوئے بس یہ کہہ دینا میرے مولا تجھے تیرے بابا کا پرسہ۔ تم دعا نہیں بھی مانگو
قبول ہو جائے گی. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. شب شہادت منا رہے ہو. یہ گریہ یہ آوازیں یہ اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ دو بہنیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا کے گریہ کر رہی ہے. لو میں تمہیں مصیبت کے نزدیک لاتا ہوں. وہ لو علی مسجد میں داخل ہوئے, وہ لو علی نے اپنے قاتل کو خود اٹھایا, وہ لو علی نے اپنی نماز ادا کی. بس مجھے قریب سے دیکھنا تھا کہ مصائب سمجھ سکوں. جب حملہ اوپر سے ہوتا ہے اور حملہ نیچے کی طرف ہو رہا ہو تب تک حملے کی اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی طاقت سے کیا جائے. مگر جب حملہ ہوتے ہوئے نیچے کا کوئی شخص اوپر کی طرف آ رہا ہو تو حملہ دگنی قوت کا ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو. دیکھو گرتی ہوئی تلوار ہے, علی کا اٹھتا ہوا سر ہے. سنو, 3 سر ہیں, 3 سر. سننا, 3 سر ہیں جن پر جب ضرب لگی وہ اپنی جگہ ہل کر رہ گئے. میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ پہلا سر علی کا سر, دوسرا سر عباس کا سر, تیسرا سر زینب کا سر. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. سنو, 3 جسد ہیں, 3 میتیں ہیں جنہوں ہاتھوں سے نہیں اٹھایا گیا بلکہ ان کے لیے کوئی چیز, کوئی کپڑا استعمال کیا گیا. مجھے لگتا ہے مسائل کے اتنے جملے تمہارے لیے کافی ہیں. 3 انسانیت کی تاریخ میں ایسے زخمی ہیں جنہیں اٹھانے والے اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکے. پہلا ان میں علی ابن ابی طالب ہے. حسنین نے کپڑے کے بیچ میں باندھ کے اپنے بابا کو اٹھایا. دوسرا قاسم ہے, تیسرے امام موسی کاظم ہے. جزاکم اللہ. وصیتوں کا دور شروع ہو گیا. سب کو بلایا, وصیت کی. حسن میرے لال, دین کی امانتیں تیرے سپرد ہیں. میرے لال, دین کا خیال رہے. میرا مولا کہتا, بابا بابا کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوں گے مگر تیرے دین پہ آنچ آنے نہیں دوں گا. سب سے وصیتیں فرمائی. حسین کو قریب بلایا, میرے لال دین کی امانتیں تیرے سپرد ہیں. بابا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھاؤں گا مگر دین پہ ضرب نہیں آئے گی. اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالوں گا مگر دین پہ ضرب نہیں آئے گی. مگر بابا تیرا حسین تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. علی فرماتے ہیں, لال پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ بابا کربلا کی زمین خریدوں نہ آنا ہو مت آنا. بابا خیمے لگاؤں نہ آنا ہو مت آنا. بابا اصحاب کی قربانیاں دوں نہ آنا ہو مت آنا. بابا عباس کے بازو اٹھاؤں نہ آنا ہو مت آنا. بابا اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالوں نہ آنا ہو مت آنا. بابا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھاؤں نہ آنا ہو مت آنا. بابا اصغر کی قبر بناؤں نہ آنا ہو مت آنا.